حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنایا گیا اور زمام خلافت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ سیرت، جہاد، صبر و استقلال جیسی خوبیاں آپ کے اندر بدرجہ تم موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کھاتے، کچے دھاگے کا کپڑا وغیرہ پہنتے تھے۔ آپ نے بہت فتوحات کیں اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولا میں سے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو قبلوں کی طرف نماز ادا کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات، خاص طور پر غزوہ بدر اور بیعت الرضوان میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اسلام کو زبردست قوت ملی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کردار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تو بے شمار ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ دوم کی صورت میں امت کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات فقر، سعادت اور شہادت کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت صرف زندیق، بے وقوف اور احمق ہی رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جو رات کو گشت کیا کرتے تھے، خصوصاً رات ہی میں دین و دنیا دونوں کی ذمہ داری سنبھالتے اور لوگوں کی خفیہ طور پر حفاظت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب کی وجہ سے لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے سڑکوں پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ ان کے رعب کی وجہ سے خوفزدہ ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس منبر پر تشریف لائے جس پر حضرت ابو بکر صدیق اپنا قدم رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ میری سختی کی وجہ سے خوفزدہ اور میرے تشدد سے ڈرتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی اسی طرح سختی کیا کرتے تھے۔ اس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی سختی سے پیش آتے رہے، تو اس دور کا کیا حال ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ اور امیر المومنین بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس نے بھی یہ کہا ہے سچ کہا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام اور خادم کی حیثیت سے رہتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سلسلہ میں بھی خوش نصیب ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو میں اس وقت بھی غلام اور خادم کی حیثیت سے ہی رہتا تھا، تو میری سختی ان کی نرمی میں مخلوط ہو جاتی۔ میں بعض اوقات تلوار کو نیام سے نکال لیتا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام میں رکھنے کا حکم فرماتے۔ اب اس وقت میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، بس یاد رکھو اب میری سختی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لیکن میری سختی ظالموں کے لیے ہے اور میری نرمی مسلمانوں، دیندار، معتدل لوگوں کے لیے اس کے مقابلے میں زیادہ رہے گی۔ میرا معاملہ آج بھی یہ رہے گا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اسے بلا کر اس کے رخسار کو زمین پر رکھوں گا اور دوسرے رخسار پر پاؤں، یہاں تک کہ وہ اپنے ظلم کا اقرار کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے خراج اور محصول خود نہ رکھوں بلکہ تمہاری ہی ضروریات میں خرچ کروں۔
میرے ذمہ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ میرا حال تو یہ ہے کہ جب میں تمہیں کسی لشکر میں روانہ کرتا ہوں تو مجھے بحیثیت کفیل ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، بلکہ یہ احساس اس وقت تک رہتا ہے جب تک تم صحیح و سالم واپس نہ آ جاؤ۔ بس میں آخر میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی اختیار کی، اور جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں نرمی سے کام نکال دے۔ اور واقعی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ذمہ دار اور باک سمجھتے تھے۔ بس اوقات تو وہ پردہ نشینوں کے پاس تشریف لے جاتے، خاص طور پر ان خواتین کے پاس جن کے شوہر سفر میں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے کہ بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے، آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر کوئی خرید و فروخت کا کام ہو تو میں بازار سے خرید کر دے دوں، اس لیے یہ بات مجھے ناپسند ہے کہ تم صنف نازک ہو، دھوکہ بھی کھا سکتی ہو۔ چنانچہ عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی اپنی لونڈیاں بھیج دیا کرتیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بازار میں داخل ہوتے کہ باندیوں اور غلاموں کی ایک قطار آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ان کی ضرورت کا سامان خریدتے، اگر ان میں سے کسی کے پاس رقم نہ ہوتی تو اپنی طرف سے ادا کر دیتے۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھر سے نکل آئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ اس گھر میں تشریف لے گئے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں ایک بڑھیا کو پایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ شخص رات کو ہمارے پاس اس لیے آتا ہے کہ اس نے ہمارے کام کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے اور ہمارے گھروں میں اصلاح کرے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہے تاکہ ان کے حالات سے آگاہ ہو جائیں کہ آیا ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ بڑھیا نے کہا، اے فلاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ ملک شام سے بخیریت واپس آ گئے ہیں اور آج کل مدینہ منورہ میں ہیں۔ بڑھیا نے کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی صلہ نہ دے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بڑھیا نے اس قسم کا جواب اس لیے دیا تھا کہ جس وقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے ان کی طرف سے بڑھیا کو کوئی تحفہ یا تعاون نہیں ملا اور نہ درہم اور دینار ان کی طرف سے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا حال معلوم نہیں ہو سکا اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ تم یہاں رہتی ہو۔ بڑھیا نے جواب دیا، سبحان اللہ، کسی کو امیر المومنین بنایا جائے اور اسے اپنی رایا کا حال معلوم نہ ہو، اگرچہ اس کی رایا کی وسعت مشرق و مغرب تک کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور یوں کہتے تھے، ہائے عمر، تجھے اتنی بھی فرصت نہیں کہ بڑھیا کا خیال رکھ سکے، تو بہت ہی نادان ہے اور ہر آدمی تو اس سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تنگی و مجبوری کتنے میں فروخت کرے گی؟ اس لیے کہ میں جہنم کی نسبت یہاں قابل رحم ہوں۔ بڑھیا نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مجبوری تنگی اس سے 25 دینار میں خرید لی۔ بس یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان دونوں نے کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بس یہ سننا تھا کہ بڑھیا پشیماں ہو گئی اور یوں کہا کہ اب کیا ہوگا، تو نے امیر المومنین کو اس کے سامنے ہی برا بلا کہا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کچھ لکھنے کے لیے منگوایا، لیکن کاغذ نہ ملنے پر اپنی گدڑی سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر یہ تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں بڑھیا کے شکوہ ظلم کو اس دن سے، جس دن سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، 25 دینار کے عوض اتنے یوم کے لیے خرید لیا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی قیامت کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دعویٰ کرے گی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری رہے گا کہ عوض اتنے یوم کے لیے خرید لیا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ تحریر اس کے سپرد کر کے وصیت کی کہ جب میری وفات ہو تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے، میں اسی حالت میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ الفضائلی نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ میں تھے، اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ تحریر فرمایا جس میں یہ تاکید کی کہ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں حلوان کے علاقے میں روانہ کر دو تاکہ وہ ارد گرد کے علاقے میں یلغار کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے مطابق نزلہ انصاری کو 300 گھوڑ سواروں کے ہمراہ بھیج دیا اور یہ لوگ حلوان آ گئے اور آس پاس کے علاقے میں حملہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو چند قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تو یہ لوگ واپس ہونے لگے۔ اتنے میں عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا اور سورج غروب ہونے لگا۔ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھنے کا حکم دیا۔ پھر نزلہ انصاری نے کھڑے ہو کر اذان دی اور کہا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہاڑ سے جواب دینے والے نے کہا: بھائی تم نے بہت اچھی اللہ کی بڑائی بیان کی ہے۔ حضرت نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد لا الہ الا اللہ کہا تو پھر کسی نے کہا: اے نزلہ کتنا پرخلوص جملہ ہے۔ پھر نزلہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پھر کسی نے جواب دیا: محمد رسول اللہ تو وہ ہیں جن کے آنے کی خبر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور انہی کی امت کے آخر میں قیامت آئے گی۔ پھر نزلہ انصاری نے حی علی الصلاۃ کہا تو پھر کسی نے جواب دیا کہ نماز کی جو شخص ادائیگی و پابندی کرے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حی علی الفلاح کہا تو کسی نے جواب دیا کہ جو بھی اللہ کے منادی مؤذن کا جواب دے گا وہ کامیاب رہے گا۔ پھر نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا تو کسی نے جواب دیا کہ اے نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کلمات جو تم نے اخلاص کے ساتھ ادا کیے ہیں اس کی وجہ سے تم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ چنانچہ جب حضرت نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، آخر تم کون ہو؟ فرشتہ ہو، جن ہو یا اللہ کے بندوں میں سے ہو جس کی آواز ہم نے سنی ہے، تم اپنی زیارت کراؤ، اس لیے کہ یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ قوم کا سردار ہے۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی بالکل سفید تھی، اس کے جسم پر اون کی گدڑی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، اسے جواب دیا گیا اور پوچھا گیا آخر تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں رزین بن برسملہ ہوں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اس پہاڑ پر ٹھہرا رہوں، انہوں نے اپنے نازل ہونے تک میرے لیے طویل عمر کی دعا فرمائی تھی، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ درست کام کریں، اللہ کے قریب ہونے کی تیاری کریں، اس لیے قیامت قریب ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب مندرجہ ذیل خصلتیں امت محمدیہ میں پائی جائیں گی تو سمجھ لو امت محمدیہ کا خاتمہ ہے۔ ان میں سے نمبر 1، جب مرد مرد سے بے نیاز ہو جائے گا اور عورت عورت سے بے نیاز ہو جائے گی اور یہ لوگ اپنے کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے۔ نمبر 2، اسی طرح دوسرے مالکوں کو پکڑ لیں گے
معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا اور نہ چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے گا۔ نمبر 3، لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، اس لیے برائیوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 4، علماء علم دین کو دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کریں گے۔ نمبر 5، بارشیں گرم ترین ہوں گی۔ نمبر 6، اولاد غضبناک ہوگی۔ نمبر 7، لوگ مسجد کے مینار بلند تعمیر کریں گے اور قرآن کریم کو پس پش ڈال دیں گے، یعنی تلاوت وغیرہ نہیں کریں گے۔ نمبر 8، مساجد کو خوب مزین کریں گے اور تعمیرات کو خوب مضبوط بنائیں گے۔ نمبر 9، خواہشات کی پیروی کریں گے۔ اور نمبر 10، دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کریں گے اور صلہ رحمی چھوڑ دیں گے۔ نمبر 11، احکام خداوندی کی خلاف ورزی کریں گے، سود کھائیں گے۔ نمبر 12، مالدار کو عزت اور فقیر کو ذلت ملے گی۔ نمبر 13، آدمی جب اپنے گھر سے نکل کر جائے گا تو اسے بلند و بالا مرتبے والا سلام کرے گا، تب وہ جواب دے گا۔ نمبر 14، نااہل اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ قرب قیامت کے متعلق یہ خبریں دے کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ حضرت نذر اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام واقعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تحریر فرمایا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ نذر اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مہاجرین و انصار ان کے ساتھ ہیں انہیں لے کر اسی پہاڑ پر جائیں۔ اگر اس شخص سے پھر ملاقات ہوئی تو اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 4000 مہاجرین و انصار بما اہل و عیال تھے، اور جب یہ تمام لوگ پہاڑ پر پہنچے اور 40 دن قیام فرمایا اور اذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا، یہ کیفیت لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارساں کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔